ڈاکٹر صاحب یہ جو شرائط عائد کی جا رہی ہیں پہلے ہی اور پھر فیصلہ سازوں کی شمولیت کی بات کی جا رہی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہا گیا عرفان صدیقی کی جانب سے کہ 12 روز میں 1 انچ بھی مذاکرات آگے نہیں بڑھے، اب ان شرائط کے بوجھ تلے کہیں دب نہ جائے مذاکراتی عمل؟ ہمارے سیاستدانوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بے معنی بنا لیتے ہیں، اور یہ جو شرائط کی بات ہو رہی ہے، لکھ کے دو نہیں لکھ کے دینا، یہ تو غیر ضروری چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم انگریزی کا لفظ کہتے ہیں فریولس ایشوز پہ انرجیز کو ضائع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں نہ مقصدیت ہے، نہ خواہش ہے کہ کسی خاص مقصد کو حاصل کریں، بس یہ ہے کہ اپنے مخالف کو نیچے دکھانا ہے اور اس کی بات سننی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کے غیر ضروری مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں کیا پرابلم، ملک میں پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں تعلقات خراب ہیں۔ گورنمنٹ نے اسٹیٹ اپریٹس کو استعمال کیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ریاستی قوانین کو، ریاستی اداروں کو استعمال کیا ہے، اور اپوزیشن جیل میں ہے۔ تو یہ کون سی جمہوریت میں آپ اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں؟ اور دوسری طرف بد کلامی دونوں طرف سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک پارٹی کرتی ہے جس کو۔ لیکن اس کو بھی آپ جمہوریت کہیں گے کہ بات کرنی ہے تو انہی سے کرنی ہے، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی پھر وہیں آ کر ختم ہو رہی ہے۔ اب بھی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ ساز شامل ہوں اس کمیٹی میں۔ دیکھیں پہلے آپس میں تو بات کر لیں، فیصلہ سازوں کی تو بعد میں بات آئے گی۔ جس دن وہ بولیں گے نا، ان سب کی چپ ہو جائیں گے یہ دونوں کو دونوں جو ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ بیٹھ کے کوئی اپنے لیے راستہ نکال لیں، اپنے معاملات کو طے کر لیں، ورنہ کوئی ان کو دونوں کو نہ طے کر دے۔ یہ اس ملک کے اندر اب اس بات کا پاسبلٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ کس وقت کب تک آپ یہ برداشت کرتے رہیں گے ان لوگوں کی لڑائیاں، اور بے معنی لڑائیاں جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ جو سیاستدان اس وقت کر رہے ہیں اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ ملک کا جو اصل چیلنج ہے، اقتصادیات کا چیلنج ہے، ملک وقار کا ایک چیلنج ہے، ملک میں ٹیررزم ہے، ملک کے اندر بیرونی خطرات کا ایشو ہے، لیکن یہاں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا شوق ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر سیاستدان اسی طرح اپنی انا کے لیے لڑتے رہے تو پھر یہ خود بخود تاریخ ان کو ارریلیونٹ بنا دے گی، اور بعد میں چاہے اپنے آپ کو مظلوم کے طور پہ پروجیکٹ کریں، لیکن اس طریقے سے بات نہیں بنے گی۔ انہیں چاہیے، انہیں پتہ ہے کہ کیا دوسری سائیڈ مانگ رہی ہے، کیا ان کی ڈیمانڈ ہے، لیکن چونکہ باتیں ماننی نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ دیکھیں جی فلاں ڈیمانڈ ان کے ذاتی فائدے کے لیے یہ ہم سے ڈائیلاگ کر رہے تھے، اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ذاتی فائدہ تو ہماری پالیٹکس میں ہے، حکومت کے لوگ بھی ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی اسی طرح کام کر رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہوش مندی سے کام لیں، غیر ضروری باتوں میں نہ الجھیں۔ اگر یہ الجھیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہو جائے گا، اور ہم یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا نقصان نہیں ہو، کسی ایک سیاستدان کا ہو یا سیاسی جماعت کو ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یعنی نا امیدی اور لاچاری اب ہمیں اتنی نظر آتی ہے، کس کی طرف دیکھیں؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بجائے اس کی کہ آپ ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلیں، خود ایک ایک 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، اسی میں سب کی بھلائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں کیا واقعی ایسا ہے، پس پردہ کچھ چل رہا تھا جو کہ اب رک چکا ہے؟ پتہ نہیں، ہمیں تو علم نہیں۔ لوگ اپنے بیان میں دلچسپیاں حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ باقی رہا یہ جو ہے نا بہانہ بازیاں ہیں جو کہ دونوں طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اگر معاملات کو انہوں نے طے کرنا ہے تو وہ ایشوز تو ان دونوں سائیڈ کو پتہ ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے، اور گورنمنٹ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے۔ اور یہ درست ہے کہ جو حکومت کو کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑیں گے۔ ہمیں پتہ تو لگے نا گورنمنٹ کی نیت ہے، کیونکہ اختیارات تو گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں بات انہی سے ہوگی، تو پھر یہ کہیں کہ قوت ہمارے پاس ہے، اور پھر اپنی طرف سے ہمت دکھائیں نا، قوت کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح کے آپ جیسچر دیں، کوئی سگنل دیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ واقعی یہ کوئی کمپرومائز، اکوموڈیشن
ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ڈائلاگ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بات مانی جائے گی، دوسروں کی بات نہیں ہم مان سکتے، عدالتوں کا مقدموں کچھ نہیں ہو سکتا، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ تو میں نے تو آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ عدالتوں میں جانے سے پہلے مقدمے کس نے بنائے تھے اور کس طرح بنائے گئے، کس طرح چلائے گئے، اور ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مقدمے ابھی تک پیش نہیں ہوئے ہیں، یا ان کو ابھی کوئی سزائیں نہیں ہوئی ہیں، وہ تو آلریڈی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ کس جمہوریت میں، کس رول آف لاء میں، کس کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ میں اس قسم کا ہو سکتا ہے جو پاکستان میں یہی اس معاملہ وقت طے ہو رہا ہے؟ کرنے کے لیے تو مذاکرات کی ٹیبل سجی ہے نا، لیکن وہ جو ٹیبل سجی ہے وہ آگے کیسے بڑھے جب ایسی شرائط اور اس طرح کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کی ناراضی عارضی ہے یا مستقل؟ دیکھیں، یہ جو آپ یہ کہیے کہ جو ان کی تعاون ہے، یہ سیاسی مصلحت، سیاسی ضرورت کی وجہ سے ہے، پی ایم ایل این میں، ورنہ پی ٹی آئی سے پہلے تو یہ دو میجر رائیول پارٹیز تھیں، ایک دوسرے کی مخالف پارٹیز تھیں۔ وہ تو تیسری پارٹی نے ایمرج ہو کے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اکٹھے ہوں۔ تو یہ مجبوری کی دوستی ہے، مجبوری کا تعاون ہے، اور پیپل پارٹی کا رویہ تو یہ ہے کہ اقتدار کے مزے لیے جائیں ذمہ داری لیے بغیر، یعنی ذمہ داری یا بلیم آئے پی ایم ایل این پہ، کوئی حکومت اچھی چل رہی ہے، حکومت بری چل رہی ہے، حکومت پرائسیں بڑھا رہی ہے، یہ بلیم آئے ان پہ، پی ایم ایل این والوں پہ، اور ہم اقتدار میں اچھے آفس پاکستان میں لے کے بیٹھے رہیں۔ تو اس وجہ سے اس قسم کی شکایات اس لیے بھی کرنا پیپل پارٹی کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ دکھا سکیں کہ ہمارا اور پی ایم ایل این میں فرق ہے، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ تو ہیں لیکن حکومت کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے پی ایم ایل این والے من مانی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں دیکھیں، ان کی حکومت چل رہی ہے، اپنی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی سپیس نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ایک سیاسی طریقہ کار ہے جو پیپل پارٹی نے اس لیے رکھا ہے کہ کل کو اگر آپشنز بدلنے شروع ہو جائیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ گھوڑے بدلنا چاہے تو ایک نیا گھوڑا تیار ہو، انہیں عمران کی طرف نہ جانا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے اوپر سے یہ اختلافات دکھائیں گے لیکن ایک ہی دکھائی دے رہے ہیں۔